إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. ہزاروں انگنت درود و سلام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول خاتم المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت مبارکہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو توحید و ایمان کی شمع ملی. محترم حاضرین اکرام، یہ مہینہ جو اسلامی اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی 9 ربیع الاول کو، جس میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہے. البتہ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو. اس لیے آج سے 15-20 سال پہلے کے کیلنڈرز میں آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے وہاں پر 12 وفات کا لفظ لکھا ہوتا تھا، اور آج تبدیل ہوتے ہوئے وہیں 12 تاریخ کی جگہ میلاد النبی یا جشن میلاد النبی کا لفظ آپ کو ملتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے اکثر مسلمانوں نے اس معاملے میں یا تو بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی دین اور شریعت کے ساتھ گستاخی کی ہے، یا روایت پرستی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دین کے اندر ایک نئی بدعت کو جنم دیا ہے، نکالا ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو تمام صحیح احادیث میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے حکم میں، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں جس کسی نے بھی کوئی ایسا کام نکالا جس کا دین میں، شریعت میں کوئی وجود نہیں تھا، تو وہ کام کرنے والا شخص بھی اور جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام، وہ عمل بھی، دونوں چیزیں قابل مردود ہے، ریجیکٹ ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے، جو یہ چاہتا ہے کہ دین کے اندر وہ اضافہ کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ وارننگ دی ہے. من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، جو عمل اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو آپ نے نہیں فرمایا، یعنی قول اور عمل، ان دونوں چیزوں میں جس کسی نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف کسی ایسے کام کا اور ایسے قول کا اضافہ کیا اور میری طرف منسوب کیا
تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں وارننگ دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ کیا کریں؟ جہنم کو بنا لے، العیاذ باللہ۔ اتنی سخت وعید دین اسلام میں ایسے کاموں کی ہے جو قرآن و سنت سے، قرون ثلاثہ سے وہ عمل ثابت نہیں ہے۔ تو قرون ثلاثہ جس کو خیر القرون یعنی گولڈن پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں، سب سے بہترین دور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، میرا زمانہ، میرا دور، دور نبوت سب سے بہترین دور ہے۔ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد یعنی میرے دور کے بعد جو دور خلفائے راشدین ہے، دور صحابہ ہے، یہ دور بھی بہترین دور ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کے بعد کا جو دور ہے تابعین اور تبا تابعین کا، یعنی تبا تابعین اور تابعین وہ ہستیاں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام کو دیکھا، انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ ان تین ادوار کو، تین پیریڈ کو، تین ادوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون فرمایا، بہترین دور۔ بہترین دور کا مطلب اس دور میں، اس زمانے میں دین اور شریعت کے اندر کوئی انسان اپنی طرف سے کسی عمل کو، کسی قول کو داخل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی داخل کیا ہے۔ یہ قرآن اور سنت سے بالکل ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی نے، سورہ ہجر کی آیت، ہم ہی نے قرآن کو، ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی تو قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح جو کہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح احادیث کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی دیا اور قرآن کے ساتھ، قرآن کے مثل، قرآن کے ایکول، قرآن کے برابر ایک اور چیز بھی دی ہے۔ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا اور اس کے مثل، اس کے برابر، اس کے ساتھ دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث یہی دین ہے، اور اس کے علاوہ وما ذا بعد الحق الا الضلال، حق قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں رہتا۔ تو اب یہ میلاد کا وجود کب سے ہوا؟ خیر القرون تیسری صدی، تیسرے دور کے بعد جو فاطمیوں کا دور آیا، اس دور سے فاطمی حکمران کے بادشاہ نے اس کو بڑے عالی شان پیمانے پر، حکومت سطح پر اس کا اہتمام کیا، اور اس زمانے میں مصر میں باضابطہ قمقمے، جیسے آج لائٹ لگائی جاتی ہے مساجد پر، ویسے ہی قمقمے لگائے گئے، روشنیاں لگائی گئی، اور بڑے عمدہ قسم کے پکوان لوگوں کو کھلائے گئے۔ یہ اس زمانے سے شروع ہوا، وہاں سے مصر سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں اور ہمارے ہندوستان میں آتے آتے یہاں پر دین کا ایک جزء لا ينفك بن گیا، دین کا اہم حصہ بن گیا۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج مسلمانوں کو عید الفطر کی اتنی اہمیت نہیں، عید الاضحیٰ کی اتنی اہمیت نہیں جتنی کہ ان بدعتی لوگوں نے عید الآیات کے نام پر جو دین میں ایک بدعت نکالی ہے اس کی اتنی اہمیت ہے، بچے بچے کو اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلی کوچوں میں آج کے دن نعرے تکبیر کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نعرے تکبیر کیا ہوتا ہے، نعرے تکبیر کب لگایا جاتا ہے۔ یقیناً نعرے تکبیر اسلام میں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک حکم ہے۔ آپ ہر وقت اذان دیتے رہیں تو یہ ایک مذاق ہو جائے گا دین کے ساتھ۔ اذان کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، اس کے اصول ہے، اس کے آداب ہیں۔ ایسے ہی گلی کوچوں میں چلتے پھرتے لوگ اگر نعرے تکبیر لگاتے جائیں گے تو اس کا اسلام پر یعنی غیر مسلموں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، غلط اثر پڑے گا۔ اب رہی بات نعرے رسالت اور نعرے غوث، یہ تو مکمل طور پر بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا یا ان کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے پکارنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو آج مسلمان کر رہے ہیں، بڑے بچوں کو سکھا رہے ہیں، گلی کوچوں میں جھنڈیاں دے کر بے حرمتی کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کی، تو آج کتنا دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے دوستو۔
اگر فرانس کے میکرون، صدر میکرون اسلام مخالف کارٹون نکالتا ہے تو پوری دنیا میں واویلا مچتا ہے، پوری دنیا میں اس کی مخالفت ہوتی ہے اور فرانس کے تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج وہی دن ہے کہ مسلمان آج شریعت کی پامالی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم کو صرف نبی کی ذات سے محبت ہے، نبی کی بات سے محبت نہیں ہے، نبی کی ذات سے محبت ہے۔ اور نبی کی ذات سے محبت ابو لہب کو بھی تھی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی پیر کے دن تو اس نے کیا کیا؟ اپنی باندی کو خوشی میں آزاد کر دیا۔ تو کیا یہ ایمان کی بنیاد پر تھا؟ وہ تو ایمان نہیں لایا تھا، یہ چونکہ رشتے میں اللہ کے نبی کا چچا تھا اور بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے لیے بنیاد نہیں بن سکتا۔ اب رہی نبی کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی دوستو، یہ اسی کو ملتی ہے جو عہد کرتے ہیں کہ ہم دین پر چلیں گے، اللہ کی بات مانیں گے اور اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ دخل الجنہ، جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے دل سے، خالصا بقلبہ دخل الجنہ، اسی کے لیے بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اتنا ہی بھرم ہے، یعنی اس کا اہتمام کرنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کا اہتمام تو نہیں کیا۔ البتہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آج کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ میری ولادت پیر کے دن ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی اتباع کریں تو ہر پیر کا روزہ رکھیں، ہر پیر کا روزہ رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، شرک بدعت خرافات کو ترک کریں، داڑھی مونڈنا چھوڑیں، عورتیں بے پردہ ہونا چھوڑیں، گھروں کے اندر سے بے حیائی رسومات کو نکال کر پھینکیں، تبھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کا دعویٰ کرنا سچ ہوگا، ورنہ آپ بھی وہی فہرست میں آ جائیں گے جو لمبے ببانگ دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو وہاں پر رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ کا اپنا سماج، آپ کا اپنا باپ، آپ کی اپنی ماں، آپ کی اپنی بیوی، یہ کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں اتری۔ اگر واللہ جس دن اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جائے گی، اس دن سے ساری رسومات کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مسلمان ہی نہیں بن سکتا، کوئی مومن کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے باپ، اس کی ماں سے، اس کی آل اولاد سے، یہاں تک کہ پوری دنیا سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات کو بھی اہمیت دی جائے۔ سال میں ایک مرتبہ جشن منانے سے حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ الٹا۔ آپ سنیے، ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف دنیا میں عمل کرتے تھے، قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انی فرطتکم علی الحوض، بروز قیامت اے میرے امتیوں، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو جوق در جوق جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اور ایک منظر آپ کو وہ بھی دکھایا جائے گا کہ کچھ امتیوں کو اس
لائن سے، اس کیو سے نکال کر ایک دوسری لائن میں شامل کر دیا جائے گا، یعنی دوزخ میں جانے والی راستے پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ منظر دیکھ کر یہ تو میرے امتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا یقیناً یہ آپ کی امتی ہیں، ولیکن ما تدری ما احدثوا بعدک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں نکالی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی الفاظ بار بار نکلیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، تمہارے لیے افسوس ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا کے الفاظ نکلیں گے، منحوس ہے تم لوگ، سحقن، ایسے الفاظ۔ لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل کر کے رکھ دیا ہے، چینج کر دیا ہے پورا دین، دین کا صرف نام رہا، دین نہیں رہا، دین کا مزاج ختم ہو گیا اور دین کا تصور ختم ہو گیا۔ عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں، آج سب سے پہلے مسلمانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں آج اسلام مخالف طاقتیں، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف جتنے بھی کارٹون بنائے جا رہے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھیے فلمیں بنائی جا رہی ہے، اور جتنے بھی آپ اپنے بچوں کو سیل فون دے کر ان کو آپ نے آزادی دے دی ہے، اس کا یہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح آزادی کے نام پر آج ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، عبادت گاہیں توڑی جا رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، دہشت گردی کرنے والے جتنے بھی کر رہے ہیں ان کا کسی دین سے، شریعت سے، کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسلام نے تو روز اول سے امن کی، یکجہتی کی، بھائی چارے کی، الفت کی، محبت کی تعلیم دی ہے۔ یہاں پر خوف و ہراس کا نام و نشان نہیں ہے، اسلام میں بس امن ہی امن ہے۔ اور اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کے خلاف آپ کوئی حرکت کریں، کوئی عمل کریں، کوئی جملے کسیں، ایسا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ساری انسانیت کا احترام کیا جائے۔ سارے انسان کیا ہے؟ اولاد آدم، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، اور ان انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے متبرک، سب سے محبوب اور سب سے اچھا بندہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ شریف انسان وہ ہے جو عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ کو محبوب انسان وہ ہے، اچھے لوگ، پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو حرام سے بچ کر زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کی مرتے دم تک تابعداری کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کو صحیح سیرت سمجھانا۔ سیرت رسول سے آج ہمارے گھر کے عورتیں واقف نہیں ہیں، نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں، حدیث سے وابستہ کریں، سیرت رسول پڑھائیں، سمجھائیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں، تاریخ اسلام سے واقف کروائیں، تب جا کر اسلام کے خلاف جو کچھ بھی دنیا میں آج میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے ان سب کا تدارک ہو سکتا ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کی اگر تکمیل نہیں کریں گے، رسم و رواج میں رہیں گے اور ایسے ہی زندگی گزار لیں گے تو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالی ہم کو پوچھے گا، ہم مسلمانوں کو پوچھے گا، ہم سے سوال ہوگا کہ ہم پر دین کی ذمہ داری تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس کی بہترین امت ہم نے تم کو بنایا تھا،
تم کو ہم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ لوگوں کو نیکیوں کا توحید کا حکم دے، برائیوں سے معاشرے کو پاک کریں، تبھی تم ایمان والے بنیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا سارے مسلمانوں کو حکم ہے، لیکن کیا ہندوستان کے مسلمان اللہ کے اس حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دنیا میں مست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شہر حیدرآباد میں جو طوفان آیا، جو سیلاب آیا، اس کی زد میں ایسے لوگ بھی آئے جن کے گھروں کا جب ہم نے معائنہ کیا تو پتا چلا کہ رات دن بس برائیوں میں، غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین، صحیح دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ ایسے گھروں کو بھی ہم نے حافظ بابا نگر، نصیب نگر کے علاقے میں دیکھا ہے جن کے گھروں میں مرشدوں کی تصویریں ہیں اور جن کے گھروں میں باضابطہ طور پر غیر اللہ کی تمام چیزیں لٹک رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی دین سے واقف نہیں ہے، غیر اللہ کی پرستش میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیلاب نے ان کو ڈبا دیا۔ جو مصیبتیں آئی ہے اس کے لیے تازیانہ ہیں، اور جو بچ گئے ہیں ان کے لیے عبرت ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سبق ہے۔ تو اس موقع پر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ کے دین کے پابند ہیں، اس کی شریعت کی اتباع کرنا، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر صحیح دین کو اختیار کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت، ان سب محبتوں کے ساتھ جو بنیادی چیز ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔